بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم عالم دو جہان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی طاقت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی طاقت کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کتنی طاقت تھی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے، کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم ادھورے ہیں، اور اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک بڑا سردار جس کا نام ابو جہل تھا۔ ابو جہل کو اسلام سے شدید دشمنی تھی، کیونکہ ابو جہل کافر تھا، ایک شر پسند سردار تھا۔ وہ ہمیشہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کرنے میں لگا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو جہل کے اندر جہالت تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تو اس کے اندر تکبر بھی بہت زیادہ تھا۔ ایک دن اس نے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا گھٹیا ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھتے وقت جب سجدہ کریں گے تو میں ان کے سر پر پتھر ماروں گا۔ یہ بات سن کر کفار مکہ نے ابو جہل کے اس گھٹیا پن پر اسے خوب داد دی۔ ابو جہل کعبے کی طرف جانے لگا اپنے اس گھٹیے فیصلے پر پورا اترنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کی سازش کا پتہ چل گیا۔ اسی طرح ابو جہل پتھر لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ جس طرح وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگا، ابو جہل کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور وہ اپنے آپ ہی اس کے پاؤں پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ جو پاؤں آگے بڑھ رہے تھے وہی پاؤں اب پیچھے ہٹنے لگے اور اس کے ہاتھ سے پتھر بھی گر گیا۔ وہاں کفار مکہ بھی کھڑے دیکھ رہے تھے، تمام لوگ حیران رہ گئے۔ بعد میں انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کیوں نہیں مارا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جیسے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک بہت خوفناک شیر دیکھا جو مجھے کھا جانے کے لیے تیار تھا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے اس لیے میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی اسلام کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پہچان نہ سکا۔ اس واقعے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ، یا تو ابو جہل کو اسلام قبول کروا دے یا پھر اسے ہلاک کر دے۔ مگر افسوس کہ ابو جہل اسلام کو نہ پہچان سکا اور کچھ عرصے بعد ہی غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا، اور اس کی موت کے ساتھ اس کی دشمنی، اس کا تکبر اور اس کی تمام سازشیں نیست و نابود ہو گئی۔ دوستوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو لوگ حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں خود ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا ہے اور اللہ سے ان کے حق میں دعائیں کی ہیں، لیکن جو اپنی بیکار ضد پر اور تکبر پر قائم رہتے ہیں، ان کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے۔ دوستوں اور بہنوں، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے اور اختیارات ضرور دیجئے۔ جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔